اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم جو پڑھنا ہے، آج ہم نے اس کا ٹاپک کا نام ہے منصب رسالت، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام اور اس کے درجے کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا درجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ انسانی درجے سے بلند فرشتے ہیں یا خدا ہیں نا، یا کم از کم خدائی میں تھوڑے بہت شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام نے خود ان کی نفی فرمائی ہے نا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضے میں خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جب پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعظیم و تکریم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں خدائی کے مرتبے تک پہنچا دیا، تو اس بات کا بڑا خیال رکھا کہ کوئی شخص آپ کی ایسی بے جا تعظیم نہ کرے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ کئی بار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور بیچارگی کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ جبکہ جو انبیاء کرام جو ہیں وہ نہ تو فرشتے ہیں اور نہ کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ وہ بھی تو ہماری طرح ہی انسان ہی ہیں، اس لیے انسانوں کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو انبیاء کرام کے مقام میں اس قدر مبالغہ کیا گیا کہ انہیں خدائی تک پہنچا دیا گیا۔ دوسری طرف ایک گروہ ایسا ہے کہ انہوں نے رسالت کے بارے میں یہ جانا کہ انہوں نے بتایا کہ رسول کی حیثیت جو ہے وہ ایک ڈاکیے کی حیثیت کی طرح ہے۔ جس طرح ایک ڈاکیہ جو ہے نا پیغام لاتا ہے اور پہنچاتا ہے، اسی طرح جو رسول ہے نا وہ بھی پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی حیثیت یہی ہے، بس نبی کا کام یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر رسولوں کا کام اتنا ہی ہوتا کہ انہوں نے اللہ کا کام انسانوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے احکام جو ہیں، اللہ کی کتاب جو ہے وہ انسانوں تک پہنچانا ہے، اگر اتنا ہی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کام دوسروں سے بھی تو لے سکتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا کہ لوگوں کی لکھی لکھائی کتابیں جو ہیں وہ نازل کر دیتے اللہ پاک، بلکہ فرشتوں کے ذریعے کتابیں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جو ہے حق کی طرف بلانا اور اس کی گواہی دینے کا کام جو ہے وہ بہت وسیع تھا، پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول بھیجے۔ انبیاء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کا مقام ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کی حیثیت کیا ہے۔ انبیاء کرام کی حیثیت کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں جن میں واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، قابل اطاعت ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ قابل اطاعت۔ نمبر 2 پہ ہے شارع کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح کرنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 3 پہ ہے معلم و مربی، یعنی کہ تعلیم و تربیت کرنے والا۔ نمبر 4 پہ ہے پیشوا اور نمونہ تقلید، مطلب کہ رہنما اور پیروی کے لیے نمونہ۔ نمبر 5 ہے شارع اور قانون ساز، مطلب کہ شریعت دینے اور قانون بنانے والا۔ نمبر 6 ہے قاضی اور حاکم، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 پوائنٹس ہیں، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے قابل اطاعت۔ قرآن پاک کی روح سے نبی کی جو ہے مکمل اطاعت اور پیروی ضروری ہوتی ہے، بلکہ ایسا سمجھنا شرط ایمان ہے۔ دین اور شریعت کے دائرے میں نبی جو کچھ بھی کہتا ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ اس کی تعمیل میں بہانے بازی نہ کرے۔ مطلب کہ جو نبی نے بتایا ہے نا، چاہے اس میں حکمت ہو یا نہ ہو، اس کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، وہ یقین رکھے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جو نبی بیان کرتے ہیں نا، جو نبی بتاتے ہیں، اس میں بھلائی ہی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اب دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ پھر یہ اطاعت بھی صرف ظاہر کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی رضا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارا دل بھی اس بات کو مانے کہ نبی کی اطاعت کرنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ نبی جو ہے ہمیں وہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے ہیں، وہ نبیوں کے ذریعے ہم تک احکام جو ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ اور یہ بات عقل کے مطابق بھی ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کا واحد ذریعہ نبی ہے تو نبی کی مکمل اطاعت اور پیروی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی کوئی شکل رہ ہی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں بھی بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مطلب کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ ساتھ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو کا بھی حکم آیا۔ نبی دین اور شریعت کے دائرے میں جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نبی کی حیثیت کو اور اہم بنا دیتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں نبی کی اطاعت جو ہے نبی کی اطاعت نہیں رہ جاتی بلکہ خدا کی اطاعت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ تو یہ نبی کی حیثیت ہے کہ دیکھیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ نبی جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی مکمل اطاعت کی جانی چاہیے، ایسی اطاعت جس میں نہ کوئی قید ہو، نہ کوئی شرط اور نہ کوئی بے دلی۔ جو شخص نبی کا مقام اس سے نیچے سمجھتا ہے وہ صحیح معنوں میں نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ بالکل بھی نہیں جانتا کہ نبوت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی اطاعت کرنے والا بنا دے، سچا پکا مومن بنا دے، آمین۔ آگے ہے نمبر 2 پہ اشارہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کتاب میں زیادہ تر زور اصولی اور بنیادی معاملات پر دیا گیا ہے نا، اور اللہ کے پیغمبر کے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ ان کی تشریح اور وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہم نے یہ ذکر جو ہے، قرآن پاک جو ہے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تم اس ہدایت کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اب جو تشریح اور وضاحت خود کتاب کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے تو نہیں ہوتی نا، کہ کتاب جو ہے جیسی لکھی ہے ویسے پڑھ کر سنا دیں تو یہ تشریح ہوگی، نہیں، ان کو اپنے الفاظ میں واضح کرنا، وسیع کرنا، پھیلانا، اپنے الفاظ میں سمجھانا، وہ تشریح ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اپنے الفاظ سے زائد جو کچھ بھی کہنا تاکہ سننے والے جو ہیں اس کو اچھی طرح اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی تشریح اور اس سے احکام نکالنے کا جو کام بھی کریں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو، وہ حجت نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام تو پاک ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ تشریح و تعبیر غلطیوں سے پاک اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں نمبر 3 پہ ہے معلم و مربی، تعلیم و تربیت کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے کہ خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ان ساری آیات میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف قرآن کی آیات سنا دینے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا نا، بلکہ اس کے ساتھ اسے بھیجنے کے 3 اور مقاصد بھی تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ پہلا مقصد تھا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیں۔ دوسرا یہ مقصد تھا کہ اس کتاب کے مقصد کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھائیں۔ نمبر 3 تھا افراد کا بھی اور ان کی اجتماعی زندگی کا بھی تزکیہ کریں، یعنی اپنی تربیت سے ان کے انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کریں اور ان کے اندر اچھی خوبیوں اور بہتر اجتماعی نظام کو پروان چڑھائیں۔ انہیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ پڑھ کر سنانے کے علاوہ نبی کے جو فرائض ہیں ان میں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی ہے، اور جب یہ تعلیم نبی کی حیثیت سے آپ کے فرائض میں سے ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس تعلیم کو پیغمبرانہ حیثیت حاصل ہوگی۔ تو اس میں حیثیت حاصل ہوگی نا کہ وہ تربیت دینے والے ہیں۔ پھر ان کو ان عمل کے ذریعے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی زبانی تعلیم اور عملی مظاہرے کو صحابہ اور تابعین نے بھی اپنی روایات اور عمل کے ذریعے محفوظ رکھا، اور وہ احادیث کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے نمبر 4 پوائنٹ، آگے آ جاتا ہے پیشوا اور نمونہ تقلید،
یعنی کہ رہنما اور پیروی کے لیے نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو امام اور پیشوا مطلب ہدایت دینے والا رہنما بنایا ہے، یعنی نبوت اور وحی پانے کے بعد ان کی ذات سراپا ہدایت اور رہنمائی اور امامت و پیشوا کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ان کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، ان کو گمراہی سے بچائیں۔ جس امت میں بھیجے جاتے ہیں ان کے سامنے ہدایت اور رہنمائی کے دو چراغ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہوتے ہیں، جن کی روشنی مل کر ایک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن کریم کے بعد ہماری رہنمائی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی عید الوداع کے موقع پر کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہے نمبر 5 پوائنٹ، شارع اور قانون ساز، مطلب شریعت دینے والا اور قانون بنانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، مطلب کہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور بندھن اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو شریعت بنانے کے اختیارات عطا کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امر اور نہیں اور حلال اور حرام صرف وہی نہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ صرف وہی حلال اور حرام سے نہیں بچنا، بلکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام قرار دیا ہے، جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جس سے انہوں نے منع کیا ہے، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہیں، اس لیے وہ بھی اللہ کے قانون کا حصہ ہیں، کیونکہ کچھ باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ بھی ہمیں باتیں جو ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں تو نبی ہی آگے فارورڈ کرتے ہیں نا ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے نمبر 6، قاضی اور حاکم۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم فیصلے کرو جیسا کہ اللہ تمہیں دکھائے۔ اچھا، آگے مومنوں کی صفت، مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول کسی معاملے میں انہیں حکم دے دیں تو وہ اسے خوشی خوشی مان لیتے ہیں، اور ان کے دل میں فیصلے کے خلاف ذرا بھی تنگی نہیں آتی۔ قرآن مجید میں ان کے علاوہ انبیاء کرام جو ہیں وہ رہنما بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، خدا کے احکام پہنچانے والے ہیں، برائیوں سے پاک کرنے والے ہیں، سراج و منیر یعنی کہ روشن چراغ بھی تھے انبیاء کرام جو تھے۔ یہاں اب اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ انبیاء کرام جو تھے عام رہنماؤں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ عام رہنماؤں میں ہمیں معلم بھی مل جاتے ہیں، ٹیچر بھی ہوتے ہیں، حاکم بھی ہوتے ہیں، قانون ساز بھی ہوتے ہیں، جج بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ رہنما ہوتے ہیں نا۔
لیکن ان لوگوں کی رہنمائی اور انبیاء کی رہنمائی میں سب سے بڑا فرق پتہ کیا ہوتا ہے کہ عام رہنما یا تو خود ساختہ لیڈر ہوتے ہیں یا وہ عوام کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انبیاء کو لیڈر کا نہ کوئی شوق ہوتا ہے اور نہ عوام الناس کی جانب سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے عہدے اور منصب پر اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ تمام حیثیتیں یعنی حاکم، قاضی، شارع وغیرہ سب خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ خود نہیں بنائے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ سب سے بڑا فرق دیکھیں عام رہنما میں اور اللہ کے بنائے ہوئے رہنما میں۔ اپنی اس حیثیت کی وجہ سے وہ کوئی بات اپنے دل سے گھڑ کر نہیں کرتے، صرف وہی کچھ کہتے ہیں جس کا خدا نے انہیں حکم دیا ہے۔ وہ خدا کے فرمان میں تبدیلی یا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی پوری زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ اپنی طرف سے یا اپنے دل کی باتیں نہیں کہتے، وہ وہی کچھ کہتے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بندوں کو پیغام پہنچا دیں، تو وہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے 6 پوائنٹ جو تھے منصب رسالت کے، جو قرآن پاک میں انبیاء کرام کے درجے اور مقام کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو آپ اچھے سے سنیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔